عالمہ انیلا فتح، احادیث مبارکہ کی روشنی میں چاہتی ہوں آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ اولیاء اللہ کا مقام. وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اولیاء اللہ کے مقرب محبوب بندے ہیں. اگر ہم اولیاء اور ولی کی تعریف بھی دیکھیں تو ایک معنی مفہوم اس کا آتا ہے محبت، یعنی یہ دوہرا تعلق ہے بندے کا اللہ سے اور اللہ کا اپنے بندے سے. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک پہلے محبت فرماتا ہے. اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، چاہتا ہے تو چنتا ہے، پھر تمہیں توفیق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو منادی دے دو آسمان میں بھی اور زمین میں بھی کہ تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو اللہ پاک اپنی جس سے محبت کرتا ہے پھر اسے توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ محبت کا دوہرا تعلق اللہ کا بندے سے، بندے کے اللہ، بندے سے اللہ کا تعلق بن جاتا ہے. پھر آپ آئیں تو اولیاء کا ایک معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، وہ نگہبان ہوتا ہے، اللہ سے عہد و پیمان کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ کی حدود و قیود کا محافظ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا محافظ ہوتا ہے. تو اللہ پاک پھر اسے خالی نہیں چھوڑتا. صحیح بخاری کی حدیث طویل حدیث پاک کا مفہوم ایک حصے کا بیان کر رہی ہوں کہ اللہ پھر فرماتا ہے کہ وہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. وہ اللہ کے عہد و پیمان کا محافظ اور اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. پھر آگے بڑھے تو ایک معنی و مفہوم ولایت کی آتا ہے مددگار، نصرت. تو بندے، وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے چنا، وہ کیسے اللہ کی مدد اور نصرت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کے خدام ہیں، وہ دین کے خادم بن جاتے ہیں. تو اللہ پاک انہیں پھر نہیں چھوڑتا. پھر حدیث پاک ہے فرماتا ہے کہ جو بندے نوافل سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، میرے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ایسے ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. یہ دوہرا تعلق ہے اللہ کا اور اللہ کے بندے کا آپس میں ایک دوسرے سے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بروز محشر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز محشر ایک طبقہ ایسا ہوگا جس پر انبیاء بھی رشک کریں گے، جس پر صحابہ بھی رشک کریں گے. تو صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندے ہیں جو جن کا رشتہ فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے، جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ مالداری کے لیے لین دین نہیں کرتے، وہ آپس کی رشتہ داری کے لیے نہیں کرتے، ان کا مقصود رضا الہی ہوتا ہے. تو وہ بندے ہوں گے کہ اس دن وہ نور سے بھرے ہوں گے، ان کے چہرے بھرپور نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اور اس دن جب ہر کوئی خوفزدہ ہوگا وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، جب ہر کوئی غمگین ہوگا وہ غمگین نہیں ہوں گے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایک حدیث پاک اور کوٹ کروں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی جب یاد دلاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کی کنجیاں ہیں، اللہ تک لے جانے کی چابیاں ہیں.